بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قریش. کیا آپ نے نہیں دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مکاری کو گمراہی میں نہیں بنا دیا؟ اور اللہ نے ان کے اوپر ابابیل نامی پرندے بھیجے جو ان کے اوپر ٹھیکرے کے پتھر پھینک رہے تھے. پھر اللہ نے ان کو کر دیا ایسا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا. صرف انشاءاللہ 15 منٹ کا وقت لیں گے، زیادہ نہیں. سورہ فیل کے ساتھ ساتھ میں نے سورہ قریش کی ایک آیت بھی پڑھی، اس لیے کہ اگرچہ یہ دو صورتیں الگ الگ ہیں لیکن ان دو صورتوں کے اندر جوڑ ہے. جوڑ کیا ہے کہ سورہ فیل میں ہاتھی والوں کا واقعہ ہے اور سورہ قریش میں یہ واقعہ قریش والوں کے ساتھ پیش آیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھی والوں سے قریش والوں کو بچایا اور کعبۃ اللہ کو بھی بچایا. اس لیے یہ دو صورتیں اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن مفہوم کے اعتبار سے ایک ہے. کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں جو لوگ وہاں جا کر آئے ہیں اور جو نہیں جا کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے جائے. مکۃ المکرمہ تجارت کے اعتبار سے بالکل خالی بستی ہے. وہ پتھریلی زمین ہے، وہاں کوئی تجارت نہیں ہے، وہاں کوئی کاشتکاری یعنی کھیتی باڑی نہیں ہے. تو مکہ والے جو ہے سال میں 2 سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، ایک ملک شام کا اور دوسرا ملک یمن. گرمی کے موسم میں ملک شام کا سفر کرتے تھے اور ٹھنڈی کے موسم میں ملک یمن کا سفر کرتے تھے. چونکہ شام ٹھنڈا ملک ہے اس لیے گرمی کے موسم میں وہاں جاتے تھے. یہ 2 مکہ والوں کے تجارتی مرکز تھے. جب یہ مکہ والے یمن جاتے تھے گرمی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں، تو وہاں یمن کا پاٹنگر اور اس کا کیپٹل ہے، اس کا نام ہے صنعاء. وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہۃ الاشرم. اس نے دیکھا کہ مکہ تجارت کے اعتبار سے، کھیتی باڑی کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور پوری دنیا کے لوگ مکۃ المکرمہ جاتے ہیں اور وہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں بھی یمن کے صنعاء شہر میں کعبۃ اللہ جیسا ایک گھر بنا دوں اور دنیا میں یہ اعلان کر دوں کہ پوری دنیا کے لوگ جس طریقے سے مکۃ المکرمہ میں طواف کرنے کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں صنعاء میں آنا شروع کر دیں. تو اس نے یہ ناپاک ارادہ کیا. تو قریش کے قبیلے کے ایک شخص کو پتہ چلا کہ صنعاء میں ابرہۃ الاشرم نے ایسا ناپاک ارادہ کیا ہے. تو اس نے مکہ سے سفر کر کے وہ صنعاء پہنچا اور مقام صنعاء میں ابرہۃ الاشرم نے جو کعبۃ اللہ جیسا ڈھانچہ بنایا تھا
اس کے اندر اس نے پاخانہ کر دیا. اور چونکہ یہ ابرہہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا اور بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کی ناک کٹ گئی تھی جنگ کے اندر، اس لیے اس کو ابرہۃ الاشرم کہتے ہیں. اشرم عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے ناک کٹی ہوئی. تو جب اس نے دیکھا کہ قریش کے ایک شخص نے میرے بنائے ہوئے گھر میں ایسی ناپاک حرکت کی ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ اب میں قریش اور مکہ والوں پر حملہ کروں گا. اس زمانے میں حملہ کرنے کے لیے 2 جانوروں کا استعمال ہوتا تھا، یا تو گھوڑوں کا یا اونٹوں کا. لیکن یہ اتنا مالدار تھا کہ اس نے ہاتھیوں کا لشکر جمع کیا. اس زمانے میں جنگ کرنے کے لیے ہاتھیوں پر لشکر لے جانا یہ متصور نہیں تھا، یہ لوگوں میں رائج نہیں تھا. اس سے انداز لگائیے کہ ابرہہ کے پاس کتنا مال ہوگا اور کتنا لشکر ہوگا. تب جا کے اس نے ایسا لشکر تیار کیا کہ وہ لشکر بھی ہاتھیوں پر آیا، اور وہ خود ابرہہ بھی ہاتھی پر آیا، اور اس کے ہاتھی کا نام تھا محمود. جب یہ لوگ مکۃ المکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جب یہ صنعاء اور یمن سے روانہ ہوئے، تو اس وقت مکہ کے جو سرپنچ اور چودھری وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت اور اتنا حسین چہرہ عطا فرمایا تھا کہ ہر کوئی دیکھتا تو ان کا گرویدہ اور ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا. تو بہرحال یہ لوگ مکہ کے قریب آئے اور انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا وہاں، اور وہاں پر کچھ اونٹ چل رہے تھے جو عبد المطلب کے تھے، 200 اونٹ. وہ ابرہہ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس کو لے لیا. پھر اس کے بعد مکہ والے گھبرا گئے. قریش جو قبیلہ تھا وہ گھبرا گیا، کہا کہ اتنا بڑا لشکر اور ہم پر حملہ کرنے کے لیے اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے. تو عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو آپ کے دادا وغیرہ ہے وہ دین ابراہیمی پر تھے، اس وقت دین ابراہیمی پر تھے. تو انہوں نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا یا اللہ تیرا گھر ڈھانے کے لیے ابرہہ ناپاک ارادے سے آیا ہوا ہے، یہ گھر تیرا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا. پھر اس کے بعد عبد المطلب نے یہ اعلان کر دیا مکہ والوں میں، کہا کہ سب کے سب پہاڑ پر چلے جاؤ، اپنے گھر کا جتنا بھی سامان لے جا سکتے ہو سب لے جا کر پہاڑ پر چلے جاؤ. سب پہاڑ پر چلے گئے اور پورا مکہ خالی کر دیا. پھر ابرہہ نے سوچا کہ چلو میں مکہ کے چودھری سے بات تو کر لوں. تو اس نے عبد المطلب کو دعوت دی. تو عبد المطلب آئے ابرہہ کے پاس. تو اس نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو وہ مرعوب ہو گئے، کہا کہ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت چہرہ. تو وہ اس نے اپنے پاس تخت پر تو نہیں بٹھایا ابرہہ نے، ابرہہ تخت پر سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا اور کہا کہ میرے پاس بیٹھی. تو اس وقت جو ہے ابرہہ سے عبد المطلب نے بات کی، کہا کہ دیکھو آپ نے جو میرے 200 اونٹ لے لیے ہیں وہ میرے حوالے واپس کرو. تو ابرہہ کو تعجب ہوا، کہا کہ میں تو کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوا ہوں اور اس شخص کو اپنے اونٹ کی فکر ہے. تو عبد المطلب نے اس وقت ایک تاریخی جملہ فرمایا. وہ جملہ یہ ہے کہ
انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعه، اونٹ کا مالک تو میں ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹ کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور جس گھر کو گرانے کے لیے تم لوگ آئے ہو اس کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعه، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنی ملکیت کا مطالبہ کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں۔ جہاں تک مسئلہ ہے کعبۃ اللہ کا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مالک ہے، اس کے رب ہے، وہ حفاظت کریں گے۔ بہرحال ابرہہ نے وہ اونٹ واپس کر دیے اور عبد المطلب لے کر واپس پہاڑ پر چلے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے بھیجے، ابابیل پرندے، جیسے چڑیا ہوتی ہے جس کو اپنے گجراتی زبان میں چکلی کہتے ہیں، اس سے کچھ بڑا جانور ہو، بڑا پرندہ ہوتا ہے، اس کے منہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کنکری دی تھی، چنے جتنی، جیسے چنا ہوتا ہے نا، اتنی کنکری، اور 2 کنکریاں اس کے پاؤں میں، اور اوپر سے جب کنکری گراتے تھے ابرہہ کے لشکر پر تو سر کے اندر سے داخل ہو کر پاخانہ کے راستے سے نکل جاتی تھی، اور اندر کا پورا گوشت سب ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر اس ایک کنکری میں رکھی تھی، چونکہ عذاب تھا اللہ کے عذاب کی شکل میں وہ کنکریاں ان کے اوپر ڈالی جاتی تھی۔ اس صورت کے بعد حضرات مفسرین نے ایک عجیب نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا کی باطل طاقتیں، یہود، نصارہ، کفار، مشرکین، پوری دنیا کے غیر مل کر اسلام کو ختم کرنا چاہے تو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ یہ خدا تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ حالانکہ اس وقت کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور لشکر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ابابیل، معمولی قسم کے پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور جن لوگوں کو یہ کنکری لگی تو اس کنکری کا اثر یہ ہوتا تھا کہ گوشت جو ہے نا، ہاتھ کی انگلیاں گر جاتی تھی، پھر تھوڑے آگے وہ بھاگنے لگے، پھر جب کنکری اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرنے لگی تو پھر تھوڑا ہاتھ گرا، پھر اس کے بعد والا ہاتھ، اس طریقے سے پورے ہاتھ، پورے پاؤں اور جسم پورا الگ ہو جاتا تھا، بدن کے اعضاء جو ہے گر جاتے تھے۔ گویا کہ اس طریقے کی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا اور تڑپ کر وہ لوگ مرے۔ تو یہ اللہ کے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ یہ اس مختصر سی صورت کا خلاصہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری صورت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا بڑا احسان فرمایا اور اپنے گھر کی حفاظت، تمہاری حفاظت، مکہ کی حفاظت فرمائی، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے پروردگار کی ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کا مرکز بھی باقی رکھا، اور ساتھ میں ان کو جو ہے جب تجارت کا مرکز باقی رکھا تو اطعمہم من جوع، بھوک لگے گی تو اللہ ان کو کھلائے گا، تجارت کے یعنی مرکز اور منڈی شروع ہے۔ اور وآمنہم من خوف، ابرہہ کا جو خوف، جو ڈر ان کے دل میں تھا، اللہ نے اس سے ان کو مامون اور مطمئن کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان 2 صورتوں میں قدرت کا بھی بیان ہے اور اللہ کے دین کی حفاظت کا بھی بیان ہے کہ اگر ہم سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کا کام لے رہا ہے تو یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آج ہی 26ویں پارے میں سورہ محمد کی آخری آیت پڑھی ہمارے امام صاحب نے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم دین حق کو امت میں پھیلانے سے پیچھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو کھڑا کرے گا، اور وہ دوسری قوم جو ہے دین کو پھیلائے گی، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کس سے دین کا کام لے لے؟ اگر ہم سے کام لے رہے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور دین کو پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔